ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے تھے وہ بستی محلہ ناصرہ کہلاتی تھی، محلہ ناصرہ کہلاتی تھی۔ اسی بنا پر تاریخ کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ملتا ہے عیسیٰ ناصری کے نام، اس طرح نام ملتا ہے، اور ان کے محلے کی طرف نسبت کی گئی ہے، محلہ ناصرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی مدنی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ مکہ میں ہوئے، تو آپ کو مکی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ ہجرت کر کے گئے، آپ کا دارالہجرت اور دفن کی جگہ مدینۃ المنورہ بنا، تو اس بنا پر آپ کو مدنی کہا جاتا ہے نسبت کی وجہ سے۔ تو ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ جس محلے میں رہتے تھے وہ محلہ ناصرہ تھا، اس بنا پر ان کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے نکلے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، سچائی کی طرف بلایا، تو اس وقت کے لوگوں نے، سرکش لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کو اذیت پہنچائی۔ تو اس وقت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے خاطر جو میری مدد کرے گا، اللہ کی رضا کی خاطر کون ہے میری مدد کرنے والا۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی جو ساتھی تھے انہوں نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو نصرانی کہا جانے لگا۔ اب آگے ایک لفظ آیا ہے والصائبین، اور فرقہ سائبین۔ سائبین یہ صابی سے بنا ہے، جیسے صحابی کی ہے کو اگر نکال دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صابی، تو وہ صابی ہے۔ اور یہ صبا کا لفظ کیا ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا۔ صابی کس کو کہا جاتا ہے؟ پھرا ہوا، اپنے پرانے دین سے پھرا ہوا، نئے دین کو اس نے تسلیم کر لیا۔ یہ مشرکین جو مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صابی کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کا جو دین تھا ان سے پھر گئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں ملی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے درمیان رہتے تھے، تو یہ کہتے تھے ہمارے درمیان رہتے تھے، یہ ہمارے اپنے تھے، لیکن یہ کیا نبوت کا اعلان کیا، ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے۔ اس بنا پر صابی اس کو کہتے ہیں دین سے پھرا ہوا۔ لیکن اصل صابی کون ہے یہاں پر جو یہاں قرآن میں ذکر ہے؟ وہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا ایسا، لیکن یہاں صابئین کون ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فرقہ تھا صابئین، وہ حضرت داؤد کو ماننے والا تھا، زبور پر ایمان رکھتا تھا، اسی طریقے سے نماز روزوں کا بھی قائل تھا، اور ان کے بہت سارے لوگ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ستاروں کے پجاری تھے، فرشتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے اندر یہاں سے شرک داخل ہو گیا، پہلے صحیح چل رہے تھے، لیکن اس طریقے سے فرشتوں کی پوجا کرنے لگے، ستاروں کی پوجا کرنے لگے، تو اس کی بنا پر اپنے پرانے دین سے وہ ایک طریقے سے ہٹنے لگے۔ پہلے یہ جو لوگ تھے مشرکین عرب جو تھے وہ پہلے موحد تھے، توحید پرست تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد دیکھا جائے تقریباً 4000 سال تک دیکھا جائے تو موحد کا دور گزرا ہے ایک طریقے سے۔ عدد بولنے میں، سال بولنے میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے، خیر ایک لمبا پیریڈ ایسا گزرا ہے جس میں توحید پرستی رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چند 100 سال پہلے ایسا ہوا کہ عرب کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام جو بتلایا جاتا ہے عمرو ابن لوحی ابن قمعہ نام بتلایا جاتا ہے، عمر بن لوحی بن قمعہ، یہی وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے لوگوں کو بت پرستی کی طرف آمادہ کیا، اور عربوں کے اندر جو بت پرستی آئی اسی کے ذریعے سے آئی۔ یہ شخص اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، دینی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کی جو تربیت ہوئی تھی عمرو ابن لوحی کی بڑے دینی مذہب کے اندر ہوئی تھی، لوگ اس کے قریب رہا کرتے تھے، اس کی پرہیزگاری جو تھی، اس کے دین کے اندر لگاؤ جو تھا اس کو تسلیم بھی کیا کرتے تھے، تو قربت تھی، ایک اندھادھند تقلید تھی کہنا چاہیے۔
وہ دیکھ لیتے تھے ہاں اس نے کیا کیا. ملک شام کا ایک مرتبہ سفر کیا اور ملک شام کے اندر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو اس کے دماغ میں آیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے ملک شام، اور یہاں اس طریقے سے بھی پوجا ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ یہ جو چیز کر رہے ہیں وہ دین برحق ہے. تو اس نے وہاں سے اٹھا کر حبل نامی بت کو لے کر آیا اور کعبہ کے سامنے رکھ دیا، صفا مروہ کے پاس رکھ دیا. پھر وہاں سے بت پرستی شروع ہوئی اور کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے. یہی شخص تھا جو بت پرستی جہاں سے عام ہوئی. بہرحال من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، جو شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے کیا اجر ہوگا کہ ان کے پروردگار کے پاس بڑا اجر ہوگا. ولا خوف، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. دیکھیے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات کو بھی تسلیم کرے، اللہ کی تمام صفات کو بھی تسلیم کرے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو بیان کیا ہے اس کو بھی تسلیم کرے، سب چیزوں کو مانے. یہ ایمان باللہ کہا جاتا ہے. اور آخرت کو بھی تسلیم کرے. کوئی اللہ پر ایمان لائے لیکن کہے کہ میں آخرت کو تسلیم نہیں کرتا، یہ کہ میں مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گا، یہ تو مٹی میں مل جانے کے بعد کون دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اگر یہ کہے تو پھر کہنا چاہیے کہ اس کا آمن باللہ صحیح نہیں ہوگا، ایمان پر لانا صحیح نہیں ہوگا. چنانچہ آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا پڑے گا، فرشتوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا، جنت جہنم پر بھی ایمان لانا پڑے گا. یہ ایمان باللہ جو ہے نا بہت اونچی چیز ہے. بخاری شریف کی روایت ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن سب مخلوقات کے سامنے اس کو نجات دے دیں گے. اس شخص کو لایا جائے گا ساری امت کے سامنے اور اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیں گے. ہاں کس طریقے سے دیں گے؟ جب اس کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے تو اس کی زندگی کے جتنے بھی نامہ اعمال تھے 99 دفتر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے برائیوں کے، گناہوں کے. جہاں تک اس کی نظر جائے گی پورا جو رجسٹر ہوگا، جو اعمال نامے ہوں گے وہ پھیلے ہوئے ہوں گے برائیوں کے، سب طرف برائیوں کے اس کے اعمال نامے ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ اس میں سے تو کسی گناہ کا انکار کرتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اس کو تو مجھے یاد نہیں. تو سب کو دیکھیں گا، کہیں گا نہیں اللہ، اے میرے پروردگار کسی چیز کا انکار نہیں کرتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے محافظ جو فرشتے تھے کیا تجھ پر ظلم کیا؟ جو تیری نگرانی کر رہے تھے، تیرے اعمال کی نگرانی کر رہے تھے، تیرے ہر بات کو، تیرے ہر کام کو وہ ریکارڈ کر رہے تھے، درج کر رہے تھے، تو انہوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا تجھ پر؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس سے کہ کوئی عذر ہے تیرے سامنے، کوئی عذر ہے، کچھ پیش کرنا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اللہ میں کچھ پیش نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اور دیکھ لے آج تجھ پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. پھر ایک پرچہ اس کے سامنے نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوا رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ لکھا رہے گا وہ پرچہ. پھر ترازو قائم کی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ سارے جو دفتر ہے گناہوں کے اور برائیوں کے اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے کے اندر اس پرچی کو رکھ دیا جائے گا. وہ کہے گا کہ اے اللہ اتنے 99 دفتر پر اس کی تو کوئی حیثیت نہیں اس پرچے پر. اللہ تعالیٰ کہے گا تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پورے 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے. جیسے ہی یہ پرچی رکھی جائے گی وہ پلڑا جھک جائے گا کلمہ شہادت کا، اور اس طریقے سے وہ نجات پا جائے گا تمام مخلوقات کے سامنے. یہ کلمہ طیبہ کا وزن ہے. ہر ایمان والا جنت کے اندر جائے گا.
وعمل صالحا، اور جس نے نیک کام کیا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک کام کیا، اس نے اچھا کام کیا، یعنی ایمان تو لائے ساتھ ساتھ میں اچھا بھی کام کرے، کیونکہ جو اچھا اور برا جو عمل ہوتا ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ کرنے والے کو محسوس نہیں ہوتے لیکن دیکھنے والے کو محسوس ہوتے ہیں۔ ہاں برائی کر رہے ہیں، ہاں یہ برائی کر رہا ہے، اچھائی کام کر رہا ہے تو اس طریقے سے ان کے اندر کوئی ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہے کہ ہاں اچھائی کر رہا ہے، اس کا چہرہ بتلا دیتا ہے نہیں اچھائی کی طرف گامزن ہے، تو سامنے والوں کو بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل صالح، صالح کا مطلب کیا ہے؟ عمل صالح جو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی ایسا عمل، جیسے ہم بہت بولتے ہیں عمل صالح کرے، نیک کام کرے، تو نیک کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جو فطرت، شریعت، سنت کے عین مطابق ہو، جو فطرت، شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، اس کو عمل صالح کہیں گے۔ وہ عمل ہو جو فطرت سے ہٹا ہوا ہے، شریعت سے ہٹا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اچھا عمل ہو، اس کو عمل صالح نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ اگر کوئی پادری اگر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو منانے کے لیے الگ الگ طریقے اختیار کر لے، اپنے آپ عاجزی دکھلانے کے لیے رنگ چپوڑ لے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر، اور اللہ کو راضی کرے، جوگی پن اختیار کرے، رہبانیت اختیار کرے، تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ جنگل کی راہ، اپنوں کو چھوڑ کر جنگل کی راہ اختیار کر جائے تو وہ بھی عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ وہ عمل تو اپنی ذات کے اندر عمل ہوگا چاہے کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر وہ فطرت، شریعت، سنت کے مطابق نہیں ہے تو عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ سورہ غاشیہ کے اندر کیا ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس غاشیہ والوں کی خبر نہیں پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس وقت ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ڈر رہے ہوں گے، وہ خاشیہ، جھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اور وہ کیسے تھے اپنی زندگی کے اندر؟ بہت اچھے عمل، بہت بڑے بڑے عمل کرنے والے، ایسے عمل کرنے والے ناصبہ جو عمل کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے۔ انجام کیا ہے؟ وہ عمل تو کرتے تھے لیکن نبی کی سنت، شریعت، فطرت سے ہٹا ہوا تھا ان کا عمل۔ تصلا نارن حامیہ، تصلا نارن حامیہ، ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہ جلنے لگیں گے۔ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے عذاب ذکر کیے گئے۔ یہی جو صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت عمرو ابن عاص آئے، اور حضرت عبداللہ ابن عاص، عبداللہ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، ان کی کیا حالت تھی؟ دن بھر روزہ رہتے تھے اور راتوں کو تہجد پڑھا کرتے تھے، اور گوشت نہیں کھاتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس وقت تو مشرکین عرب میں یہ تصور تھا کہ گوشت تو کھانا، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوتا ہے، گوشت نہ کھانا اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے گوشت نہ کھانے میں۔ یہ تصور تھا ایک طریقے سے، جیسے بہت سارے لوگوں کا آج بھی تصور ہوتا ہے کہ گوشت نہ کھایا جائے، اور یہ تصور ہوتا تھا جب گوشت نہیں کھائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ قوہ کے اندر اتنی مضبوطی نہیں آئیں گی، اور نفسانی خواہشات کا اتنا غلبہ نہیں رہے گا۔ جب غلبہ نہیں رہے گا، بدن کے اندر کمزوری آئے گی، تو ہم یہی کمزوری اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہی اللہ کو پسندیدہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ گوشت کھانے ایک طریقے سے چھوڑ دیا۔ تو ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا جو عبداللہ ہے دن بھر نماز پڑھتا ہے، وہ راتوں کو روزہ رکھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے اور راتوں کو اللہ کے سامنے عبادت کیا کرتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عبداللہ کیا تم پورا دن روزہ رکھتے ہو؟ جی ہاں۔ کیا پوری رات نماز پڑھتے ہو؟ جی ہاں۔ کیا تم گوشت بھی نہیں کھاتے ہو؟ جی ہاں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا،
اس سے کیا مطلب آیا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو جس کے تعلق سے کوئی خبر ہے اس کو بلا کر اس کو ویریفائی کر لو وہ صحیح ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے باپ نے دیکھا کچھ، وہ بیان کر دیا ہو کچھ، اس کو تسلیم کر لو وہی بات ہے کہ نہیں جو میں سنا ہوں۔ کہاں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تنبیہ کی کہ دیکھو تمہاری اپنی ذات کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری اپنی ذات کا تجھ پر حق ہے، اور تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بتایا کہ میرا معمول کیا تھا، میرا معمول کیا، رات کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بدن کے لیے دیتا ہوں، سو جاتا ہوں، اور ایک حصہ اپنی بیویوں کے لیے دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا ہوں۔ یہ معمول بتلایا۔ تو دیکھو عمل تو تھا اللہ کو راضی کرنے والا، لیکن فطرت سے ہٹا ہوا، شریعت سے ہٹا ہوا، سنت سے ہٹا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی۔ تو اس لیے بالکل گھروں سے الگ ہو جانا، جنگل کی راہ اختیار کر لینا، اور سخت گرمی کے اندر گرم پانی پینا، سخت بھوک کی حالت میں چنے چبا لینا، یہ سب لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اور جو عمل صالح کرے گا، عمل صالح کرے گا تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو عورت، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ دیکھو اعمال کے اندر طاقت اور اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جیسے مادی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، ہمارا مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرنٹ کا تار ہے، بجلی کا تار ہے، اس کو اگر پکڑ لے گا تو کیا ہوگا، اس کو جھٹکا لگے گا، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زہر کھا لے گا، مادی چیز ہے، اور اس کی موت واقع ہو جائے گی، چنانچہ وہ کیا کرتا ہے، وہ تار سے دور رہے گا، وہ زہریلی اشیاء سے دور رہے گا، کیوں، اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ یقین ہو جائے نیک کام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ملیں گی، اور گناہوں کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف، اور گناہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو پھر کوئی بھی انسان گناہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے گا نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کیا کرے گا، نیکی پر لگا دے گا، نیکی پر خرچ کرے گا۔ دیکھو 2 بندے ہوتے ہیں، ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک کا عمل بنا ہوا ہے تو کیا ہوا، فلاح کا مستحق بن گیا۔ 2 بندے ہیں لیکن ایک کام کر رہے ہیں، لیکن ایک کا کام بنا ہوا ہے تو وہ فلاح کا مستحق ہو گیا، کامیابی کا مستحق ہو گیا، کامیابی مل گئی اس کو۔ دوسرے کا عمل کیا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل گئی۔ غور کیجئے کیسے 2 بندے ہیں، ایک کام ہے۔ جیسے نماز کو لے لیجئے، نماز ہے، اچھی نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے 18ویں پارے کے اندر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اور فلاح کس کو کہتے ہیں، جس کے بعد کبھی ناکامی نہ ہو، اس کو فلاح کہا جاتا ہے، کہ وہ فلاح پا گئے وہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہو۔ اب دیکھو اسی نماز کے تعلق سے دوسرے شخص کے تعلق سے کیا کہا گیا، فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تباہی ہے۔ عمل ایک ہی ہے، ایک کا عمل بنا ہوا ہے تو فلاح مل گئی، ایک ہے عمل بگڑا ہوا ہے یعنی نماز میں سستی کرتے ہیں تو کیا ہوا، اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی، سزا مل گئی۔ اور اسی طریقے سے دیکھو قرآن پڑھنا، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کامیابی سنائی گئی، اقرا ورتل، اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، بندے پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کل قیامت کے دن، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور اس پر کیا اجر ملے گا، جیسے جیسے پڑھتا جائے گا ویسے ویسے درجات طے کرتا جائے گا، ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ یہی قرآن ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادتیں خراب ہے، جو اللہ کو تسلیم نہیں کرتے پورے طریقے سے، اس کی ذات و صفات کو تسلیم نہیں کرتے، برائیاں ان کے اندر داخل ہے،
زبان سے کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. تو ایسے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یقرأ یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے رہتے اور قرآن ان کو لعنت بھیجتا رہتا ہے. بندے دو ہیں، عمل ایک ہے. ایک کا عمل بنا ہوا تو اللہ کی رضا مل رہی ہے، ایک کا بگڑا ہوا تو سزا مل رہی ہے. تو جس کا جیسا عمل ہوگا اللہ رب العزت ویسی نوازش کریں گے. اور اعمال بگاڑنے والے پر دنیا میں 2 طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے. یہ بھی ہے، سن لیجیے یہاں پر. جن کا عمل بگڑا ہوا رہے گا 2 طریقے سے عذاب دیا جائے گا. کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میرے اس قرآن سے اعراض کرے گا، میرے بتلائی ہوئی باتوں سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. کس کو کہا جاتا ہے معیشۃ ضنکا؟ کس کو کہا جاتا ہے روزی تنگ کر دینا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بکری تھوڑی ہوئی، لاس ہو گیا اور گاہک نہیں آئے دکان کے اوپر، یہ نہیں ہے. روزی ہوتی ہے، مال و دولت کے انبار لگے رہتے ہیں، رہا تو آسانی کے بھرپور سامان ہوتے ہیں، لیکن سر پر ٹینشن سوار رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مال پڑا ہوا ہے کارخانے کے اندر، بک نہیں رہا ہے، ڈیل پکی نہیں ہو رہی ہے. کل ایک نشست، دوسری نشست، دوسری تیسری بیٹھک پہ بیٹھک ہوتی رہی ہے. اس کو تلاش کر رہے ہیں. اس کو روزی میں تنگی کہتے ہیں. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. دوسرا عذاب کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کر اٹھائیں گے. یہ دوسرا عذاب ہے دنیا کا. بہرحال جو اللہ پر صدق دل سے ایمان لاتا ہے، قیامت کو تسلیم کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے پاس اجر ہوگا. وہ قیامت کے دن بھی نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا کے اندر وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. کیسی بھی مشکلات آ جائے ان کے سامنے وہ غمزدہ نہیں ہوتے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور جب ہم نے اے بنی اسرائیلیوں تم سے وعدہ لیا. بنی اسرائیل جب نجات پا گئے فرعون کے ظلم سے اور سمندر سے نکل گئے، راستے سے نکل گئے جو راستہ بنا ہوا تھا، اور وادی سینا کے اندر آ گئے اور کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم غلامی کے زنجیروں سے آزاد ہو چکے ہیں. اب ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی دستور ہونا چاہیے جس پر عمل کر کے ہم زندگی گزار سکے. بڑے موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. کوہ طور پر گئے، اللہ رب العزت سے درخواست کی تو توریت ملی، لے کر آئے اور پڑھ کر سنائے اپنی قوم کے لوگوں کو. تو سن کر کہنے لگے تو بہت مشکل ہے اس پر کام کرنے، ہم کو بہت مشکل پڑ جائیں گی کام کرنے کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے یہ پیغام کہ دیکھو عمل کرو، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جائے گی، تم پہلے ہی سے بول رہے ہو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور اگر تم سے کچھ چوک ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. انہوں نے کہا نہیں، ہم کو جب تک یقین نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ روبرو ہم سے یہ نہ کہہ دے ہاں میں نے ہی دیا ہے، تب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. بس یہ دلیلی لگانے لگے، کٹ حجتی پہ آ گئے. تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ کوہ طور کا ٹکڑا اٹھاؤ ایک اور ان کے سر پر لاؤ. یعنی پورا پہاڑ کا ایک حصہ، بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کا پورا حصہ اٹھاؤ اور ان کے سر پر لے کر آ جاؤ. بس ایسے دیکھے تو یہ جھومر کتنا ہے، ایسا پہاڑ ہے، اب گرا تب گرا. اور کہا کہ تسلیم کرتے ہو کہ نہیں تسلیم کرتے ہو. ایسی قومی تھی، وہ شرارتی قوم تھی، ان کے ساتھ اس طریقے سے کیا جا رہا تھا. وہی اشارہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. تو ہاں جب تم تسلیم نہیں کر رہے تھے ہماری کتاب کو، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے اٹھا دیا تمہارے اوپر کوہ طور کو. کہا پھر کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ دیا ہے ہم نے تم قوت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس میں چوں و چرا مت کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہماری طرف سے پیغامات ہے تمہارے لیے، تم اگر اس پر عمل کرو گے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تو تم متقی بن جاؤ گے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. پھر بھی ہم تم پر نوازشات کرتے رہے، انعامات کرتے رہے، تم کو ڈھیل دیتے رہے، پکڑ نہیں کی تمہاری.
اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. یعنی اللہ کا کیا فضل نہیں ہوتا؟ اللہ جیسے ہم سے بھی گناہ ہو جاتے اللہ رب العزت بندوں سے چھپائے رکھتا ہے، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے بندوں کے درمیان تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والا؟ اس کی برائی ظاہر ہو جائے، اس کی بو ظاہر ہو جائے تو انسان جانور بھی نفرت کرنے لگیں گے. اور اللہ کی رحمت نہیں ہوں گی لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی نافرمانی سے بچائے اور اس کی اطاعت و فرما برداری پر ہم سب کو لگا دے.